بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھوس کھایا ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے، جیسا کہ کل اس واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا گیا۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ ملک یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا، اور یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کے آخری بادشاہ کا نام ذو نواس تھا۔ یہ وہی بادشاہ تھا کہ جس نے اس وقت کے اہل حق یعنی نصارہ کو خندقیں کھدوا کر ان کو آگ سے بھرا، اور پھر اس آگ کے اندر ان اہل حق کو، ان نصارہ کو اس نے ڈال کر کے جلایا، جن کی تعداد تقریباً 20,000 بیان کی گئی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی کسی طرح بچ کر کے اس سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ ملک شام کے اندر وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کو قیصر کہا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے، اور اس کو انہوں نے جا کر کے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہ نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اور آپ اس سے انتقام لے لیجئے۔ تو قیصر شام نے حبشے کے بادشاہ کو یہ خط لکھا، وہ چونکہ نصرانی تھا، اور اس کو یہ کہا کہ تمہاری قوم کے ساتھ، تمہارے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، اس لیے تم اس سے بدلہ لے لو۔ تو حبشے کے بادشاہ نجاشی نے اس وقت اپنے 2 کمانڈروں کی سرکردگی میں بڑی فوج بھیجی، اور انہوں نے یمن کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ اور جو وہاں کا وہ بادشاہ تھا ذو نواس، وہ وہاں سے بھاگ کر کے نکل گیا، اور جا کر کے کہیں سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو جو 2 کمانڈر تھے جو نجاشی بادشاہ نے بھیجے تھے، ان میں سے ایک کا نام اربات اور دوسرے کا نام ابرہہ تھا۔ جب ان دونوں نے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر آپس میں کسی وجہ سے ان دونوں میں تکرار ہوئی، دونوں کی لڑائی ہوئی، تو دونوں کی لڑائی میں اربات مارا گیا اور ابرہہ غالب آ گیا۔ ابرہہ جب غالب آ گیا تو نجاشی بادشاہ نے، حبشے کے بادشاہ نے اسی کو وہاں کا گورنر اور حاکم مقرر کر دیا۔ یہ چونکہ نصرانی تھے، ابرہہ نے یہ طے کیا اور یہ سوچا کہ میں کوئی ایسا گرجا بناؤں، اپنا ایسا عبادت خانہ بناؤں کہ جس کی نظیر دنیا کے اندر کہیں نہ پائی جاتی ہو۔ اور چونکہ یمن کے اندر عرب لوگ رہا کرتے تھے، تو عرب کے لوگ اگرچہ کافر اور مشرک تھے، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کچھ نہ کچھ اثرات ان کے اندر باقی تھے، اسی لیے وہ حج کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے اس نیت سے ایک بہت بڑا عالیشان گرجا بنایا کہ لوگ اسی کے اندر عبادت کیا کریں، بیت اللہ جانا چھوڑ دیں۔ اور اس نے یہ اپنا گرجا تیار کرانے کے بعد اعلان کرایا کہ اب کوئی بھی بیت اللہ نہ جائے، بلکہ اسی گھر کے اندر، اسی عبادت خانے کے اندر عبادت کیا کرے۔ اب کسی کو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر جو عرب لوگ تھے ان کو غصہ آیا،
اور ان میں سے کسی نے اس گرجا گھر کے اندر جا کر کے پاخانہ کر دیا، اس کو گندا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہاں اس گرجا گھر کے پاس کوئی مسافر عرب ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تو وہ آگ کسی طرح اس گرجا تک پہنچ گئی اور وہ اس آگ کی وجہ سے اس گرجا کو نقصان پہنچا۔ ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں، چونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے، عرب لوگوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے، بیت اللہ کا حج کرنے سے منع کیا گیا، تو اس لیے اس نے قسم کھائی کہ میں اس بیت اللہ کو ڈھا کر کے رہوں گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے نجاشی بادشاہ کے پاس پیغام بھجوایا اور یہ کہا کہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر چڑھائی کرنے والا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو حبشے کے بادشاہ نجاشی نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی، بلکہ اس کے پاس ایک بہت مشہور ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اس نے اپنا وہ ہاتھی بھیجا اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھیجے اسی مقصد کے لیے۔ چونکہ اس زمانے میں کسی مکان یا بلڈنگ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں سے ہی کام لیا جاتا تھا، اور گویا کہ جیسے آج بلڈوزر ہوتے ہیں وہ اس زمانے کا بلڈوزر ہوتا تھا۔ تو بہرحال تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط زنجیریں باندھ کر ان کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھا جائے گا اور اس کے بعد ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے گا تاکہ بیت اللہ کو ڈھانے میں دیر بھی نہ لگے۔ لیکن عرب کے اندر جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا کا سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اگرچہ مشرکین تھے لیکن بہرحال بیت اللہ کی محبت، اللہ کے گھر کی محبت ان کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ اس طرح ابرہہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر حملہ کرنے والا ہے تو عرب میں سب کے سب لوگ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ عرب لوگ جو ابرہہ کے مقابلے میں آئے تھے وہ ہار گئے، ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور جو ان کا سردار ذو نفر نامی شخص تھا اس کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خشعم کے قریب پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی۔ ظاہر سی بات ہے، قبیلہ ہو وہ ایک لشکر کے سامنے نہیں اڑ سکتا، قبیلہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں اور پھر ہر کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے، فوج کے پاس تو سب کے پاس ہتھیار ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے وہ قبیلہ ان کے سامنے نہیں ٹک سکا بلکہ ان کے سامنے شکست کھا گیا۔ اب ابرہہ نے ان کے سردار نفیل ابن حبیب کو بھی قید کر لیا اور اس ارادے سے کہ ان کو قتل کر کے تو کوئی فائدہ نہیں، ان کو ساتھ لے لیا کہ راستہ بتانے کے لیے کام آئیں گے۔ ان کے سردار نفیل ابن حبیب کو قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتا سکے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا، جو مکے کے قریب مشہور بستی تھی طائف، آج بھی ہے، تو اس کے قریب جب یہ لشکر پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلے ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ یہ سن لیا تھا کہ وہ تو بادشاہ فوج لے کر کے، ایسی فوج لے کے آ رہا ہے کہ راستے میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، جو بھی مقابلے میں آتا ہے وہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے، ان کا ایک بہت بڑا بت تھا لات، اس کے نام سے انہوں نے اپنا ایک مندر بنا رکھا تھا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مقابلہ تو اس کا نہیں کریں گے، بس اتنا اس سے کہہ دیں گے کہ بھئی بس تم ہمارے مندر کو مت توڑنا،
ہم تیرا مقابلہ نہیں کرتے، بس اپنا مندر اپنا بت خانہ بچا لیں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنے سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا، ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ اونٹ چر رہے تھے وہاں جنگل کے اندر، انہی اونٹوں میں حضور کے جد امجد عبد المطلب جو مکے کے اور قریش کے رئیس اور سردار بھی تھے اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے، ان کے بھی اونٹ اسی جگہ چر رہے تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر تم ہمارے مقابلے میں آئے تو ہم پہلے تم سے نمٹیں گے پھر کعبے کو ڈھائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا ایک سفیر مکے میں بھیجا۔ جب یہ سفیر مکے میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار اور قریش کے سب سے بڑے رئیس تھے۔ اس سفیر نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا کہ ہمارے بادشاہ نے وہ فوج لے کر کے حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا مقصد صرف کعبے کو ڈھانا ہے، اگر تم ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالو گے تو ہم پہلے تم سے لڑیں گے، اور اگر تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے تو ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ تو عبد المطلب سے جب گفتگو ہوئی، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کا یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ پیغام عبد المطلب نے اس سفیر کو دے دیا جو ابرہہ کی طرف سے آیا تھا کہ یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا اگر تم اس کو ڈھانے کے ارادے سے آئے ہو تو تم گویا اللہ کے مقابلے کے لیے چلے ہو، اللہ سے مقابلہ کرو گے تو تم خود نمٹ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ جو سفیر تھا اس نے عبد المطلب سے کہا کہ پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے بادشاہ ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہے، بڑے بارعب آدمی تھے حضور کے دادا، تو رعب کی وجہ سے ابرہہ اپنے جس تخت یا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو چھوڑ کر کے نیچے اتر آیا، اور عبد المطلب کو اپنی برابر میں بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ یعنی عبد المطلب اس کے ابرہہ کے پاس جب پہنچے تو رعب اس کے اوپر اتنا پڑ گیا دیکھتے ہی کہ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھا اور اپنی برابر میں ان کو بٹھایا، اور بٹھا کر کے پھر چونکہ زبان دونوں کی الگ الگ تھی، یہ عرب تھے وہ عجم تھے، دونوں کی الگ الگ زبان تھی، تو بیچ میں ترجمان تھا بات کرانے والا، تو ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کس لیے آئے ہیں، کیا ارادہ ہے آنے کا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو شروع میں دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار اور عزت تھی، یعنی آپ کا رعب میرے اوپر پڑ گیا، اتنا میں آپ سے مرعوب ہوا دیکھتے ہی، لیکن آپ کی گفتگو نے تو بالکل سارا کا سارا ہی ختم کر دیا۔ کیوں کہ میں تو تمہارے گھر، تمہارے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہوں،
تم نے اس کی تو کوئی بات نہیں کی، آتے ہی میرے سے اگر بات کی تو اپنے اونٹوں کی بات کی کہ ہمارے اونٹ تم نے گرفتار کر لیے، بس ہمارے اونٹ چھوڑ دو۔ تو گویا اس نے اس بات سے سمجھا کہ یہ تو کوئی اہم آدمی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار اور عزت ہو گئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور یہیں سے واپس ہو جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور ٹیکس کے ادا کرتے رہیں گے۔ یعنی انہوں نے گویا صلح کرنی چاہیے کہ اگر آپ ہمارے بیت اللہ پر، اللہ کے گھر پر چڑھائی نہ کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ہم تم سے اس بات پر صلح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی جو پوری پیداوار ہے اس کی 1/3 ہم تمہیں دیتے رہیں گے، تم ہمارے اس اللہ کے گھر پر کوئی کسی طرح کی چڑھائی نہ کرو۔ مگر ابرہہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے، وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے۔ اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ آج بھی اگر کوئی آدمی اس کے پاس کھڑے ہو کر کے اس سے چمٹ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں ضرور دعا مانگنی ہے۔ بیت اللہ کا جو 4 کونے ہیں، جس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس سے کچھ دور آگے چل کر کے بیت اللہ کا دروازہ ہے، تو حجر اسود سے لے کر دروازے تک کا جو بیچ کا فاصلہ ہے اسی کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم کے معنی آتے ہیں چمٹنا، وہاں چمٹ کر کے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے، تو اس طرح اس ملتزم سے چمٹ کر کے جو آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب نے بھی وہاں بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ الحاح زاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے، یعنی بستی کو خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، یعنی یہ یقین تھا کہ وہ اللہ کے گھر پر چڑھائی کرنے آئے ہیں تو اللہ کا ان کے اوپر ضرور عذاب آئے گا، اسی لیے انہوں نے ابرہہ سے اپنے اونٹوں کی بات کی تھی کہ ہمارے اونٹ دے دو، ہم نہیں جانتے تم جس سے لڑنے آئے ہو وہ خود تم سے نمٹ لے گا۔ تو اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور دشمن کی قوت پر رحم فرما کر خود اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے گا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی، یعنی یہ باتیں جب ہوئی تو باتیں ہو چکی، اگلے دن صبح کو اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ وہ اس ہاتھیوں کا سردار تھا تو سب سے آگے اسی کو چلانا چاہتے تھے۔ نفیل ابن حبیب جن کو راستے میں سے گرفتار کیا تھا
اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے صحیح سلامت وہیں چلا جا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا اور چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی قبروں سے ہتھوڑوں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس کی ناک میں لوہے کے آگڑے ڈال کر اس کو کھینچا گیا، لیکن پھر بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ یعنی بیت اللہ کی طرف چلاتے مکے کی طرف تو کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، اور یمن کی طرف واپس چلانا چاہا، فوراً کھڑا ہو کر کے چلنا شروع کر دیا۔ پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلانے لگے تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ قدرت حق تعالی شانہ کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے کی برابر، اور بعض نے لکھا ہے کہ چنے نہیں بلکہ مسور کی برابر تھی۔ مسور کتنی باریک ہوتی ہے، تو چنے کی برابر تھی وہ کنکریاں یا مسور کی برابر۔ ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک ایک چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں۔ امام واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے تھے۔ جثے میں وہ پرندے دیکھنے میں کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے۔ ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابرہا کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکری جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابرہا کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی، کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہا کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو یمن واپس لایا گیا۔ دارالحکومت یمن کا جو دارالحکومت تھا، راجدھانی تھی صنعاء، وہاں پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہا کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ محمد ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی چونکہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ اسی سال کا ہے، کچھ مہینے پہلے کا، تو اس کے بعد وہ مکے میں ہی رہے، وہ 2 جو ہاتھی چلانے والے تھے، اور مکے میں ہی ان کا یہ برا انجام اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کی بہن اسماء، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ان دونوں کو اپاہج دیکھا ہے اور اندھے تھے، اور اندھے ہونے کی حالت میں وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ اصحاب فیل کے اسی واقعے کے متعلق اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں الم تر فرمایا، جس کے معنی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے، آپ کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر چونکہ جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رویت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔
یعنی جو واقعہ ایسا یقینی ہو کہ کوئی بھی اس واقعے کو سنے تو ایسا لگے جیسے اس نے بھی دیکھا ہو، تو اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا۔ تو گویا یہ کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھی بانوں کو اندھا اور اپاہج بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں، معنی اس کے ہے پرندوں کے غول، کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ ابابیل کسی جانور کا نام ہے۔ ابابیل کسی جانور کا نام نہیں، بلکہ ابابیل یہ جمع لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں پرندوں کے غول، پرندوں کی ٹکڑیاں، پرندوں کا جتھا۔ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں، جیسا کہ اوپر روایت میں گزر چکا ہے کہ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اس سے پہلے کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ حجارتم من سجیل، سجیل سین کے زیر کے ساتھ سنگ گل کا معرب ہے، جس کے معنی ہے ایسی کنکریاں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکری بھی خود کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر بقدرت حق سبحانہ انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے زیادہ کام کیا۔ یعنی بحجارت من سجیل، من سجیل کہہ کر کے بتا دیا کہ معمولی کنکریاں تھی، کوئی اسپیشل گولیاں بنائی گئی نہیں تھی۔ تو اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تھی کہ ان معمولی کنکریوں نے بھی گولیوں سے زیادہ کام کیا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، عصف بھوسے کو کہتے ہیں۔ اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جبکہ اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابرہا کے لشکر میں جس پر یہ کنکریاں پڑی اس کا یہی حال ہو گیا تھا۔ یعنی اول تو بھوسا جو ہوتا ہے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ بھوسا وہ تنکے ہوتے ہیں الگ الگ بالکل بکھرے ہوئے، لیکن اگر بھوسے کو جانور چبا دے اور چبا کر کے اگل دے پھر اس کی اور زیادہ بری حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا جیسا بھوسا جانور نے چبا کر کے اگل دیا ہو۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، چونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، ان کی دعا پر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ کرنے والی فوج کو تہو بالا کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو اور زیادہ عظمت عطا فرمائی۔ اسی عظمت کا اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر تجارت کے لیے کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر اس سے اگلی سورت سورہ قریش میں کیا گیا ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ وہ دو سفر کیا کرتے تھے، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا، اور دونوں سفر انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سفر میں کسی طرح کی کوئی دقت کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان کو ملا تھا اس کے سلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر اسی لیے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں سورہ فیل اور سورہ لیلاف قریش دونوں ایک ہی صورت ہے، چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کے بعض نسخوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو نسخے لوگوں نے جمع کیے تھے ان میں ان دونوں کو ایک ہی صورت بغیر بسم اللہ کے لکھا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے، دونوں میں ایک ہی چیز کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پاک کلام کی محبت نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے زمانے میں بھی جو اس طرح کے ابرہا اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سر اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تہو بالا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک